اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالہ۔ محترم سامعین کرام، حاضر مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور جو عنوان ہے انشاءاللہ ہمارا جو آج کا پہلا بیان، اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا کیسا ہے، حدیث، قرآن اور حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس واقعے کو ہم دیکھیں گے، کیا کہ اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا کیسا ہے۔ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محمد ہارون کو، انہوں نے ہمارے پیچھے بہت محنت کیا ہے، انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ تو آج سب سے پہلے ایک حدیث ہم لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب مال اپنے سے زیادہ وارث کا ہے، یعنی تم میں سے کس کے نزدیک وارث کا مال خود کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تم میں کس کے نزدیک اپنے سے زیادہ وارث کا مال محبوب ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو ہمیں سے کوئی نہیں ہے، یعنی اپنے سے زیادہ وارث کے مال سے محبت کریں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، جو تم نے آگے بھیج دیا، جو خرچ کر دیا اپنے اوپر، جو مسجد مدرسے میں لگا دیے، یعنی خلاصہ کلام ہے کہ جو اپنے اوپر لگا دیے، اپنے ہاتھ سے غریب مسکین کو دے دیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، وہ تمہارا مال ہے، باقی سب وارثان کا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وارثان کے مال سے۔ ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں جو ہیں، یعنی وارثان جو بنیں گے ہمارے مرنے کے بعد، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے مال، کیونکہ مین عنوان کیا ہے؟ اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا۔ تو ہم نیک کام کتنا کرتے ہیں؟ کوئی 10%، کوئی 5%، کوئی 20%، کوئی بہت پرہیزگار ہے تو 50%، یعنی بہت اگر اچھی کوالٹی ہے اس وقت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سے زیادہ وارثان کے مال سے محبت کرتے ہیں، یعنی اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ تو ہم اس سے بچیں، اور آپ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارثان آپ کے اوپر خرچہ کریں گے۔ اکثر وارثان تو لالچی ہوتے ہیں، اکثر وارثان آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے چچا ماموں جو آپ کا پراپرٹی لینے والے ہیں، وہ اکثر لالچی ہوتے ہیں۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کے پیچھے آپ کے نام سے مسجد بنا دیں گے یا آپ، اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اب یہ اپنا لٹانے میں بہت گہرائی ہے اور بہت وسیع کلام ہے، یعنی بہت لمبا کلام ہے یہ، لیکن مختصر میں بتاؤں گا۔ اپنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ
یعنی مال کمانے کے پیچھے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں؟ اکثریت نہیں ہے، کم لوگ ہیں ایسے کہ جو مالوں کی قربانی دے کے اور ٹائم پہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اکثریت یہ ہے کہ مان لیجئے ایک آدمی 1,00,000 روپیہ مہینے کا تنخواہ پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی سے بھی پوچھ لو تو وہ کہے گا کہ میں اپنے اوپر 10,000 15,000 لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی بہت زیادہ لگا لیتا ہوگا تو 40% لگا لیتا ہوگا، لیکن اس طرح کے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس کی 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہو ایک مہینے کی اور وہ 40,000 روپیہ اپنے اوپر خرچ کر دے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ مدرسہ، مسجد، اللہ کے راہ میں، جہاد میں، غریب مسکین پڑوسی، یعنی اللہ کے راہ میں ٹوٹل خرچ کرے۔ تو یعنی ہم اپنے اوپر صرف کوئی 5%، بہت کنجوس ہے 5%، اور کچھ کم کنجوسی کر رہا ہے تو 10%، اور کوئی بہت دل کا کھلا ہے تو 20% اپنے اوپر لگا لیتا ہے۔ حقیقت ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا، کیونکہ جو مال 80% بچا وہ کس کا ہے؟ وارثان کا ہے۔ آپ کے دل کی پوائنٹ پتہ نہیں کب رک جائے، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی۔ رات میں سویا، صبح نہیں اٹھا، پیر پھسلا، گرا، پیچھے کے بل مر گیا، کتنے واقعات ہم نے سنے۔ تو ہمیں اگر 1,00,000 روپیہ تنخواہ مل رہا ہے تو کوشش کریں کہ 80%، 90%، 70% اللہ کے راہ میں لگا دیں، تب تو ہمیں اپنے مال سے محبت ہے، ورنہ نہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ حقیقت میں بتا رہا ہوں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس طرح کر رہا ہوں، اکثریت اسی پہ ہے۔ تو اپنا لٹانے کا یہ جو نقطہ ہے بتانے کا، یہ بہت لمبا وسیع جاتا ہے، اور مال کمانے کے چکر میں ہم بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ نہیں دے پاتے ہیں۔ ہم رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں ملنے کے لیے، جو کہ ایک رشتہ دار سے ملنے جانا سمجھ لو ایک جنت کے راستے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، یعنی اس کا خیر خواہی لینا۔ یہ دین اسلام کا حکم ہے کہ آپ ٹائم نکال کے اپنے رشتہ داروں کا خیر خواہی لیں، ان کے گھر جائیے، کیا حال چال ہے، ہمارے لائق کوئی مدد ہے، کوئی پریشانی ہے تو جس لائق میں ہوں اس لائق کروں گا۔ پیسہ ہے تو پیسہ، پیسہ نہیں ہے تو کام نہیں ہے، سورس ہے تو سورس، یا تو دلاسا، اور کچھ نہ کر سکوں تو دعا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ ہم ٹائم نکال کے اپنے رشتہ داروں کے یہاں جائیں۔ جاتے ہیں لوگ مال کے پیچھے، تو بھائی مال تو ایسا ایمان خراب کر دیتا ہے، یعنی نماز اتنی اونچی عبادت ہے اور 3 4 نماز کو اکٹھا جمع کر کے پڑھتے ہیں، ہے نا لوگ؟ صرف مال کے پیچھے۔ قرآن ٹائم پہ نہیں پڑھتے ہیں، یعنی فجر تو غائب ہو جاتی ہے مال کمانے کے چکر میں۔ بھائی لیٹ کام کرو گے تو لیٹ سو گے تو اٹھو گے کیسا؟ تو ٹوٹل ملا جلا کے اپنی لٹائے نا، ملا جلا کے کس کا نقصان ہوا؟ اس کے مطلب جو ہم بلڈنگ یعنی گاڑی بنگلہ جو سب بنا رہے ہیں، یہ سب نام اور شہرت اور وارثان کے لیے بس۔ تو شیطان نے جو ہمارے ذہنوں کو مزین کر رکھا ہے، اس کا خامیانہ تو بھگتنا ہی پڑے گا نا مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد اس کا خامیانہ تو بھگتنا ہی پڑے گا نا، جو ہم کر رہے ہیں اپنا۔ اور یعنی ڈیوٹی پہ برابر جائیں گے، بخار ہوگی پھر بھی جائیں گے، لیکن بخار ہوگی مسجد جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ یعنی مال ایسی چیز ہے کہ یعنی جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں تقریباً سب میں غافل کر دیتی ہے، صحیح ہے؟ تو ایسا ہم نہ کیا کریں، اور بہت کم امید رکھیں، کیونکہ اکثر دل کا پوائنٹ رکتا ہے
تو بچے کہتے ہیں ابو کے پرس کہاں ہے اور اے ٹی ایم کہاں ہے اور دستاویز گھر کے کہاں کہاں ہے. اور کہیں کہیں یہ دیکھا گیا کہ میت رکھی ہے اور پراپرٹی کے لیے خوج شروع ہو جاتا ہے نا؟ سنے ہیں؟ ہوا ہے ایسا، ہوتا ہے. اور بہت ہوگا تو 1-2 دن کے بعد، اگر بہت صبر ہو جائے گی تو 2 دن کے بعد بس ابو کے پاس کتنے اکاؤنٹ تھے، کہاں کہاں پیسہ جمع ہے، کہاں کہاں زمین ہے، یہ ڈھونڈتے ہیں نا. اور ان کے پیچھے خرچ کم کرنے والے بہت کم، اکثر لالچی ہوتے ہیں. آپ تجربہ کر لیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا اللہ کوئی اپنے بیٹے کو بہت پرہیزگاری سکھایا ہو تو چاہے وہ خرچ کر دے، آپ کے نام سے مسجد بنا دے آپ کے مال سے، ورنہ بہت کم ہے. 2% 3% پائیں گے جو آپ کے پیچھے خرچ کریں گے. تو جیسی دل کا پوائنٹ رکا بس وارثان تو دیکھنے لگتے ہیں کہ اوہ کیا چھوڑ کے گئے ہیں بس. اور کچھ تو وارثان تو ایسے مار دیتے ہیں زہر دے کے، کچھ تو قتل کر دیتے ہیں، کچھ تو کہیں پھنسا دیتے ہیں، کچھ تو کچھ گنڈوں کو پیسہ دے کے مروا دیتے ہیں. کس کے لیے؟ ہاں کہ اس کے پاس مال بہت ہے، چاہے باپ ہو لگے چاہے چاچا لگے، جو بھی جس کو حق ملنا ہے. اور اس طرح حدیث میں واقعہ آپ لوگ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ مال کے لیے بنی اسرائیل کے چچیرے بیٹے نے یعنی بھتیجے نے مار ڈالا، قتل کر دیا. تو اس طرح ہم لوگ اتنی لاپرواہی نہ کریں بالکل مال کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کا حق ادا کرتے رہیں. پتہ نہیں کب روانگی آ جائے، پتہ نہیں کب روانگی آ جائے، کوئی پتہ نہیں رہتا ہے. ہم اکثر ہر ہفتے سنتے ہیں کہ فلانا مر گیا، کوئی بیمار تھا مر گیا، کوئی ٹھیک ٹھاک تھا مر گیا، یہ بھی سنتے ہیں. تو کیا گارنٹی ہے؟ تو اس لیے ہم اپنا محاسبہ خود کریں. میں مختصر بتایا ہوں، آپ اس پیمانے پہ خود کو اور بھی یعنی سوچ لیں کہ ہم کہاں کہاں کس طرح محبت کرتے ہیں اپنے اصلی عمل کو جایا کر کے، ٹھیک ہے؟ آئیے اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. یہ بھائیو بہت پیاری حدیث ہے، مسلم کی، صحیح مسلم کی ایک دم بہترین حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے. یہ تو گارنٹی ہے حدیث اور قرآن کی. صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے. لیکن 98% لوگوں کے ذہن میں شیطان نے اس طرح مزین کر رکھا ہے کہ کم ہوتا ہے. یعنی حدیث اور قرآن کہہ رہی ہے کہ مال کم نہیں ہوتا، یعنی دین اسلام کا جو احکامات ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ صدقے سے مال نہیں کم ہوتا ہے. لیکن جب ہم محاسبہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو عقل کہتی ہے کہ کم ہوتا ہے. لیکن ہم نے اگر قرآن اور حدیث میں ایمان نہ ہو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے نا. تو ان حدیثوں پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ تو اس حدیث میں 3 پوائنٹ ہے، لیکن میرا عنوان ایک ہی پہ ہے کہ صدقے سے مال نہیں کم ہوتا ہے. دوسرا ہے یعنی جو درگزر کرتا ہے، اور تیسرا ہے کہ کسی کو پوسٹ ملے تو اس کو ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، انکساری کے ساتھ رہے. تو میرا ایک ہی پہلے پوائنٹ میں لوں گا، نہیں تو بہت لمبا تقریر ہو جائے گی. یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ صدقہ دینے سے اور اس کے یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے، اور کوئی مصیبت آنے والی رہتی ہے تو وہ ہٹ جاتی ہے. اگر کچھ نہ ہو تو قیامت کے دن اس کا ثواب تو یقینی ہے، اور اس صدقے کا بدلہ جب آپ کو قیامت کے دن ملے گا تو آپ بھریں گے کہ کاش میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا. تو صدقہ دینے سے ایک تو آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے، آپ کے رزق کے دروازے دوسرے جگہ سے کھلتے ہیں، آپ کے اوپر مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، اور اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے. تو برکت تو
जानते ही हैं कि थोड़े में ही अल्लाह का शुक्र अदा करता है, इत्मीनान में रहता है, और किसी के पास करोड़ों रहे तो वो भी बेचैन और बेसुकून रहता है। तो बरकत का यही है कि मतलब आदमी का उसी में सब कुछ हला भला हो जाता है और बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं आती हैं, ठीक है। और बरकत ना हो तो कहीं 1 लाख लग गया, कहीं 2 लाख लग गया। तो इस हदीस से हमें क्या पता चला कि सदके से माल कभी नहीं कम होता है। आइए एक हदीस और इंशाल्लाह सुनते हैं हम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। मन तसद्दका बिअदली तमरतिन मिन कसबिन तय्यब वला यसअदु इलल्लाह इल्ला तय्यब फइन्नल्लाह यतकब्बलुहा बियमीने सुम्मा युरब्बिहा लिसाहिबिही कमा युरब्बी अहदकुम फलुहु हत्ता तकूना मिथलल जबल। बहुत प्यारी हदीस है भाइयों, इस पे हम गौर करेंगे इंशाल्लाह और ध्यान से इसको हम सुनेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान मन तसद्दका बेअदली तमरीन, यानी जो भी मुसलमान अपने ईमान और दीन को खालिस करने के बाद एक खजूर सदका कर देता है, एक खजूर, इसमें खजूर का लफ्ज है तमर, तो अल्लाह ताला उसकी परवरिश इस तरह करता है कि वो थोड़ा 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 करते यहां तक कि यानी एक बड़ा पहाड़ इतना वो सवाब हो जाता है। और ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की हदीस है 7430, बहुत प्यारी हदीस है। फिर आगे इसी हदीस में है, जो मेन तर्जुमा बता रहा हूं, डिटेल में जाएंगे तो और खुलासा मिलेगा कि जिस तरह तुम में से कोई एक घोड़ी यानी घोड़े के बच्चे को पालता है यहां तक कि वो घोड़ा हो जाता है बड़ा, यानी एक बच्चा रहता है उसको हम दाना पानी देते हैं, हिफाजत करते हैं, यहां तक कि बड़ा हो जाता है, यानी वो उस बच्चे का 7-8 गुना बड़ा हो जाता है ना। जब वो अपना जवान एकदम हो जाता है और खूब तंदुरुस्त, तो कितना मिकदार ज्यादा हो जाता है। तो इसमें यह है कि जिस तरह तुम में से कोई अपने एक घोड़ी के बच्चे को पालता है यहां तक कि वो बड़ी हो जाए, इस तरह अल्लाह ताला एक खालिस अल्लाह की रजा के लिए एक खजूर सदका कर देना, अल्लाह ताला उसको इस तरह संभाल के रखता है और उसमें इजाफा करते रहता है कि एक पहाड़ मिथलल जबल, यानी पहाड़ का लफ्ज है इस हदीस में, यानी जबल यानी पहाड़ जैसा हो जाता है, इतना बढ़ जाता है। बोलो एक खजूर, बशर्ते क्या हो, इखलास हो और अल्लाह के लिए हो। और अल्लाह के लिए अगर ना हो तो पूरी दुनिया अगर हम सदका कर दें तो क्या है बताएं, कोई फायदा नहीं। पूरी दुनिया हम कैलकुलेटर में उसका माल नहीं जमा कर सकते हैं, हमारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह के कैलकुलेटर में हिसाब आ सकता है कि कितनी माल है पूरी दुनिया में, जमीन आसमान में पूरे, यानी जो भी कीमत हो जमीन आसमान की, टोटल मखलूक, सोना चांदी हीरा मोती एनीथिंग, हर चीज, हमारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे। तो अगर इखलास से दिया हुआ एक खजूर इतना बढ़ सकता है, तो अगर हम 1 कुंटल कर देंगे तो क्या होगा। और अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं भाइयों, बस आप अपने दिल से कोई भी काम करें तो इंशाअल्लाह हम लोग सदक़े में यानी आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे। और ऐसा ना करें, वही जो मेन उन्वान इसका क्या है, अपना लुटाकर दूसरों की हिफाजत करना कैसा है हदीस और कुरान की रोशनी में, इससे हम समझेंगे इंशाअल्लाह। अभी आगे और लंबा है कहानी, तो हम इंशाअल्लाह और भी देखेंगे इन हदीसों को। तो इस हदीस से हमें क्या पता चला कि इखलास के साथ एक खजूर अल्लाह की राह में, यानी किसी गरीब को, किसी मुसाफिर को, किसी पड़ोसी को, यानी यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी अगर तुमने खिला दिया, क्योंकि हमारा टोटल खर्चा जो होता है, हदीस है उसकी, कि अपने फैमिली पे जो लगता है वो 1 नंबर का सदका है, टोटल के टोटल पूरा। बीवी को खाना खिलाना, कपड़े देना, बच्चों का ये वो सब कुछ जो हम खर्चा करते हैं ना,
وہ ہمارے صدقے میں جاتا ہے، اس کی بھی حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ صدقے میں آگے بڑھ کے حصہ لیں گے، اخلاص سے، ریاکاری سے نہیں۔ ایک حدیث اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور بہت پیاری حدیث ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی نیکیوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی رحمت کی وسیع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احسن احدكم الاسلام فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها۔ بخاری مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے بھائیوں، یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے 6514 اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث آپ پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں، یہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم ترجمہ مین دیکھیں گے، کہ کوئی مسلمان جو ہے اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے، یعنی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، تو ایک نیکی کو انجام دیتا ہے، یعنی ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ ایک نیکی 10 کر دی جاتی ہے، عشری۔ میں نے ہاتھ کہا تھا نا، اس میں الفاظ ہیں عشری، عشرہ، ہم لوگ بھاشے میں بھی اپنے عربی استعمال کرتے ہیں، عشری، اور 10 سے لے کے 700 ضعف، یہاں تک کہ 700، 1 سے لے کے 10 اور 10 سے لے کے 700 بڑھا دیتا ہے اس ایک نیکی کو، بشرطے آدمی دائرے اسلام میں رہ کے اور اخلاص کے ساتھ کیا ہو، ایمان کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے ہمیں کتنا پتہ چلا؟ ایک نیکی کا 10 اور 10 سے 700، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے پہلی والی حدیث میں کیا پتہ چلا ہمیں؟ ایک کھجور صدقہ کرنے سے اللہ تعالی اتنا اس کی پرورش کرتا ہے، اتنا سنبھال کے رکھتا ہے، بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ مثل الجبل، یعنی بڑے پہاڑ کے اتنا نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے خزانے میں رحمت کی کمی نہیں ہے بھائی۔ ہاں، اس حدیث کا جو آخری پوائنٹ تھا، یہ جو ابھی پڑھا ہوں، کہ ایک نیکی کا 10 اور 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ کر دے گا۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے کہ برائی جتنا کرو گے اتنی لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی زندگی ملے اور قربان ہو جائیں ایسے رحم کرنے والے پہ، کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا اللہ ہے۔ یعنی ایک نیکی کا 1 سے لے کے 10 اور 10 سے لے کے 700، اور گناہ جو کریں گے وہ اتنی رہے گا، ایک کیے تو ایک، اور توبہ کر لیے تو وہ بھی معاف۔ کیونکہ ایک حدیث ہے، رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے کہ دن والے توبہ کر لیں، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات والے توبہ کر لیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو کتنا، یعنی کتنی زندگی ملے اور ایسی ذات پر ہم قربان کر دیں۔ ہے مخلوق میں اتنا کوئی رحم کرنے والا؟ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کون ہے اتنا رحم کرنے والا؟ اور سورہ فرقان کی آیت، جو آیت نمبر 70 میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو، کہ زمین اور آسمان بھر جائیں گناہوں سے، زمین اور آسمان بھر جائیں گناہوں سے، لیکن سورہ فرقان آیت نمبر 70 نہ بھولیے کبھی۔ اگر وہ اس کے مطابق آپ چل پڑے، آپ جب بھی اخلاص سے توبہ کر لیں گے، یعنی ندامت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں گے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا، تو آپ کی جتنی نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، جتنی برائیاں تھیں، وہ سب اللہ پوری معاف کر دیتا ہے، اور اتنے ہی مقدار میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ کون ہے اتنا رحم کرنے والا؟ یعنی زمین و آسمان بھر کے، بھائی میں 2 کروڑ باقی تھا، معاف بھی ہو گئے، 2 کروڑ دے دے تو زندگی بھر بھولوں گا آدمی کو میں، اور کہیں ٹائم ملے گا تو اس کے لیے جان بھی دے دوں گا۔ ایسا آدمی کا ایک تصور ہوتا ہے نا اس طرح کا، کہ اس نے یار کیا کیا تھا میرے ساتھ، ایک تو 2 کروڑ باقی تھا اور معاف بھی کر دیا اور 2 کروڑ دے بھی دیا، ہاں، اور الٹا
यानी जो अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा वो इनाम सबसे बड़ा। अबदी जिंदगी, कभी एक्सपायरी नहीं, तो इतना रहम करने वाला। तो ये हदीसें हमें ये बताती हैं। तो इसमें क्या था, एक नेकी इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए करो, 10 बनेंगी, 10 से लेके 700 गुना तक। उधर एक खजूर था, अल्लाह ताला के रास्ते में इखलास से खर्चा करो, पहाड़ बरोबर बन जाएंगी। और इसमें जो था कि तुम बुराई जितना करोगी उतनी ही लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बाकी हदीस इंशाल्लाह कल बताऊंगा। और आज के लिए इतने ही इंशाल्लाह, बस ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो कल जुमा भी है इंशाल्लाह। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए, और अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर करे। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो जिस हाल में रहे अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। और मेरे इस बयान में जो भी अल्फाज की अदायगी या कुछ छूट गया है, रह गया है, तो जिसको इससे ऊंची हदीस मिल जाए, कुरान की दलील मिल जाए, वो अपना अमल कर ले और मेरी भी इस्लाह कर दे। और भाइयों, हम बाज आ जाएं, वरना क़यामत के दिन ये नफ्स हमारी नहीं मरवा देगी। अगर हमने अपने नफ्स को, उसका गला अगर हमने नहीं घोटा ना, तो क़यामत के दिन हमारा गला घुटवा देगी। इसलिए हमें अपने नफ्स को पैरों तले रवन देना है, और ज्यादा से ज्यादा हम नेकियां कमा कमा कर अल्लाह के पास भेजते रहें, ज्यादा से ज्यादा। और ये याद रखो कि जिंदगी एक बर्फ की मानिंद है, जिंदगी एक बर्फ के मानिंद है। इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लो, वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। जिंदगी एक बर्फ की मानिंद है। बर्फ का टुकड़ा होता ना, अगर रख दो तो पिघलते ही रहेगा ना। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पिघलता भी रहेगा और खत्म भी हो जाएगा। तो हमारी जिंदगी बिल्कुल इसी तरह है। जितने सेकंड चल रहे हैं ना, घड़ी क्या कहती है, घटा घटा, आवाज भी आता ना। तो हमारी जिंदगी घट रही है, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं होता। टेंशन नहीं होता, घट रही भाई, गारंटी है इसकी। कोई अपने दिल को तसल्ली करके ऐश करे, वो तो फिर उसको हिसाब देना ही है ना। बहुत खुशियां मनाते हैं बर्थडे। तो ये कभी ना भूलें कि हमारी जिंदगी एक बर्फ की मानिंद है। इसको अच्छे रास्ते में लगा ले, जैसा कि कहते हैं ना, शरबत बना के पी लो, वरना पिघल तो रही है और खत्म भी हो जाएगी। तो भाइयों, मैंने जो कहा है, अल्फाज की अदायगी में जो भी अप डाउन है, इससे ज़्यादा ऊंची हदीस किसी को मिले अमल कर लें। कोई अगर गलती है तो हमारी इस्लाह करें। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबियना मुहम्मद।